مہربانی کر کے آپ آفیسر ہیں یا اسٹاف ہیں, آپ کھانا سر میسوں میں نہ کھایا کریں پلیز. یہ جو آپ کو صفائی نظر آ رہی ہے نا, یہ صرف سامنے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. کبھی آپ خدا نہ خواستہ ان کے کچن کے اندر چلے جائیں نا, تو آپ آفیسر میس کا کھانا بھی کھانا چھوڑ دیں. کہ میں صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے الگ سے بات کر رہا ہوں, باقی جو کوالٹی فوڈ کی ہے اس والے سے آپ چھوڑ دیں. اکثر آپ ہوٹلوں پہ بھی اور میسز میں دیکھیں گے کہ جو لوگ پکا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا گھر سے لے کے آئے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کھانا اتنی صاف ستھرا اور ٹیسٹی ہے تو خود کیوں نہیں کھاتے؟ میں تو ان کو کل بتا رہا تھا, پرسوں کیا ہوا ہے, عثمان بھائی نے کل چائے منگوائی تھی, کل تو وہ چائے یعنی نا اس میں چینی تھوڑی زیادہ ڈال گئی تھی, تو انہوں نے کہا میں واپس نیچے بھیجتا ہوں. میں کہ جناب مہربانی کرو واپس نہ بھیجنا, تھوک پا کے بھیجے گا جی. یہی ہوتا ہے, لوگ غصہ نکالنے کے لیے یہی کرتے ہیں. یعنی ہوٹلوں پہ بھی اگر آپ نے دوبارہ بھیجا نا کہ یار بھیجیں, وہ کہتے اچھا تنوں میں بھیجنا وہاں, تھوک پھینکتے ہیں گول کے وہ بھیج دیتے ہیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو آپ غصہ پہ نہیں نکال سکتے, اس طرح نکالتے ہیں. یہ اسی طرح آفیسرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. یہ جن آفیسرز کو بڑا ایک تکلیف ہوتی ہے نا کہ جی ہم یہ جناب ان کو اس کو کبھی کسی جو ہے ویٹر کو جھاڑ دینا, کبھی کک کو جھاڑ دینا, کبھی یوں کرنا منہ کرنا, وہ یہ نہیں صحیح ہے, یہ پکوڑے میں نمک کم ہے, نئے بنا کے لاؤ. وہ اگلے جو پکوڑے سر بنا کے لاتا ہے نا, اور تھوک والے پکوڑے ہونے جے, وہ اپنا غصہ اسی طرح ہی نکالتے ہیں, کہتے ہیں کھانا بچاؤں. یہ میں آپ کو بالکل ریئلٹی بتا رہا ہوں, کیونکہ میں سب لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. تو میں نے تو کبھی آفس کے ڈرائیور کو بھی تو تڑا کر کے بات نہیں کی ہے. ہیومن ڈگنیٹی سب نے برابر ویل کرنی سر. اس میں دنیا میں اللہ نے ٹھیک ہے برابر نہیں بنایا لوگوں کو, لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہے. چاہے کوئی آفیسر ہے, چاہے اسٹاف کا بندہ ہے, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی ویٹر ہے, آپ کہہ کے اس کو بلائیں. یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی آپ کہہ کے, میری ماشاءاللہ 4 سال کی چھوٹی بچی, میں اسے بھی آپ کہہ کے بلاتا ہوں. آپ اسے آپ کہہ کے بلائیں گے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو بڑوں کو آپ کہے گی. اگر آپ تم کہیں گے تو اس کو تو تم کا بھی پتا ہوگا, یہ تم بھی ایک لفظ ہوتا ہے. تو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو سولوشن میں ان کو دوں گا کہ سر میسوں سے جان چھڑائیں پلیز. آپ گھر سے سالن ٹفن میں ڈال کے رات کو فریزر میں رکھ دیں. تمام آفیسز میں آج کل اوون ہے, چاہے اسٹاف کا میس ہے چاہے آفیسر ہے. جو ہم نے کرنا شروع کر دیا تھا, رات کو سالن رکھ دیا ٹفن میں, تھوڑا سا سالن کا ہی رولا ہوتا ہے نا. روٹیاں تو آپ کو تندور سے ایک جیسی ملتی ہیں, مسئلہ سالن کا ہوتا ہے. روٹیاں ایک جگہ ہی لگ رہی ہوتی ہیں. روٹیاں آپ روٹی بھی بہت بہتر ہے اگر آپ گھر سے ہلکا سا گھی روٹی کے اندر لگا کے باہر نہ لگائیں. روٹی اگر ایک پھلکا بنوا لیں, 1 یا 2 پھلکے جو آپ کھاتے ہیں, اور اس کو لیں اوون میں آ کے گرم کریں, اور دوپہر کے وقت آپ اپنا کھانا گھر کا بنا ہوا اس کو گرم کر کے کھائیں. یہ سولوشن کریں, آپ میسوں سے جان چھڑائیں. ٹھیک. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, گھروں میں سالن تو بنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا زیادہ سالن بن جائے گا, بندہ وہ کھانا صبح کے وقت آفس لے جاتا ہے, اسی کو گرم کر کے کھا لیتا ہے. میسوں کے نہ تو آئل صحیح یوز ہو رہا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ, نہ کھانے کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے. بعض اوقات کھانا غلط بنا ہوا ہو تو کتنے لوگوں کے پھر پیٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں. گھر جیسا کھانا کوئی نہیں ہے جی. تو میں جو لوگ آفیسز میں جاب کریں گے ان کو میں صرف لاہور کا راستہ نہیں, ان کو کرایہ بھی بتا رہا ہوں. کرایہ لیکن اپنے گھر سے لیں گے, وہ کہ وہ گھر سے کھانا لے کے آئیں. آفیسر اور اسٹاف کے چکر سے ہی آپ باہر نکلیں, اور آپ دیکھیں کتنا آپ کا ٹائم ہو. میس تک جاتے ہیں, گپے مارتے ہیں, راستے میں غیبتیں ہوتی ہیں, پھر وہاں بیٹھ کے ٹیبلوں پہ غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. 1 گھنٹے میں کھانا کھا کے واپس آتے ہیں. اس کی بجائے آپ اپنے ٹیبل سے اٹھیں, اپنا جو ہر جگہ آفس کے اندر چھوٹے چھوٹے کچنز بنے ہوتے ہیں وہاں جائیں, اوون میں رکھیں, گرم کیا, لا کے ادھر ہی کھایا, اور دیٹس آل. یہ کام کریں بجائے آپ ان کھانوں کے چکروں میں پڑنے کے. وہ آپ کا غلط ہوگا اگر آپ کو الاؤ نہیں ہے, چاہے آپ پیمنٹ کے اوپر بھی کر رہے ہیں, کیونکہ پیمنٹ صرف آپ کھانے کی نہیں کریں گے, اس انوائرمنٹ کی بھی آپ کو کرنی پڑے گی, جو تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہوگا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ اکانومی کا ٹکٹ لے کے اور اے سی والے کمرے میں چڑھ جائیں, اور آپ کہیں گے اے سی والا بھی پنڈی جا رہا تھا, میں پنڈی سے آگے تو نہیں گیا. تو اے سی والے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر, وہ 500 روپے کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اکانومی والے نے 200 کا لیا ٹکٹ. تو وہ انوائرمنٹ کے پیسے, خالی ٹرین پہ چڑھنے کے پیسے نہیں ہے. پھکی بھی نال تھوڑی تھوڑی دینی چاہیے نا, پھکی بات سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھائی پھر غصے میں تھوک پھینکتے ہیں تو ان بھائیوں کے لیے بھی کوئی پھکی ہے آپ کے پاس؟ نہیں, اس میں تو کہیں تھوک نہیں لکھا ہوتا سر. ان کے لیے کوئی پھکی نہیں ہے. ان کے لیے ہے کہ ان بھائیوں کو غصہ نہ دلائیں. ہاں, کیونکہ اس کی کوئی پھکی نہیں ہے. اخلاقیات بہت اچھی چیز ہے, اخلاق کے ذریعے ہی آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں. آپ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے سر, یہ تو وہ دور ہے کہ بد اخلاقی سے وہ, اکثر میں کہتا ہوں تو اپنے بھائیوں کو, آج کل وہ زمانہ ہے کہ اولاد کو اف تک مت کہو, ماں باپ کو نہیں. سر آپ چھوٹے بچے کو بنوا کے بتائیں, لاجکس کرتا ہے. ٹھیک ہے, میری ماشاءاللہ یعنی 4 سال کی بچی ہے چھوٹی, تو وہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ, بڑی بہن اس سے الگ ہے 10 سال بڑی ہے,
اس سے وہ آرگومنٹ کرتی ہے کہ میرے پاس بیٹھو مجھ سے بات کرو. یہ بات آپ نے کیسے کی ہے؟ آرگومنٹ کرتے ہیں لوگ. آپ تو بچے وہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو بچے آرگومنٹس کے بغیر نہیں بات ماننے کے تیار, تو بڑوں کو آپ کیسے منائیں گے؟ تو سر آپ نے اگر تھوک سے بچنا ہے تو آپ بہتر ہے کہ چائے بھی خود ہی انتظام کر لیں, بجائے کہ آپ بار بار چائے کے لیے واپس بھیجیں. تو آپ خود ہی انتظام کر لیں, اور یا اخلاقیات کے ساتھ یہ معاملات کو لے کے چلیں. باقی بدگمانی نہ کریں آپ, یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ لگے کہ ہمارا بھی خانسامہ تھوک ہی ملاتا ہوگا. ضروری نہیں سارے ملاتے ہوں, اور کوئی خانسامہ میری ویڈیو تک کہ غصہ لانے سے تھوک نہ مارنا شروع کر دے. مہربانی کریے سر میرے خط. اور شرعی مسئلہ آپ کیوں نہیں پوچھ رہے اس کے اوپر کہ تھوک پاک ہے یا نہ پاک؟ تھوک پاک ہی ہے, اگر کوئی ڈال بھی دے نا کھانا ڈال ہی دے گا. شرعی حکم تو یہ ہے, پنڈورا باکس کھلے گا نہیں, تھوک ناپاک نہیں ہے نا, پاک ہے. ویسے بھی اگر تھوک ڈال کے نا وہ ایک اگر اس کو ابالا دے لیتا ہے نا تو وہ تھوک کے جراثیم بھی مر جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. آپ کے کئی ادھر روٹیاں لگانے والے ہیں, پسینہ بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار میں روٹی لینی نہیں. کیوں نہیں لینی یار؟ پسینہ جب گرا, روٹی اس نے لگائی تندور میں, اس آٹے کا پانی بھی اڑ گیا, پسینہ بھی اڑ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اور نمک کو کتنا سارا رہ جائے گا, وہ پورا کوئی گلاس ڈول دے ہوتا ہے, نمک کتنا ہوتا ہے. تو پسینہ بھی پاک ہے, تھوک بھی پاک ہے. اگر کہیں پہ ڈل بھی گئی ہے غلطی سے, یہ جان بوجھ کے بھی کسی نے ڈال دی ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ